وقفے سے پہلے نوید قمر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ لائف سٹائل تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. خواجہ آصف صاحب بھی یہی کہتے ہیں, الیاس بلور صاحب بھی یہی کہتے ہیں. تو لائف سٹائل تبدیل کرنا چاہیے, صبح جلدی اٹھنا چاہیے اور رات کو جلدی سونا چاہیے, لیکن لائف سٹائل تبدیل کرنے میں کچھ اور چیزیں جو ہیں ان کو بھی شامل کرنا چاہیے. ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ سچ بولنا چاہیے, جو وعدہ کریں اسے نبھانا چاہیے. تو نوید قمر صاحب, آپ ہمیں آج جو وعدہ دیں گے کہ اس سال کے آخر تک یہ لوڈ شیڈنگ کا بحران کم از کم آدھا ختم ہو جائے گا. دیکھیں, یہ جو کل ہی میجرز ہم نے ڈسکس کیے ہیں اور ریکمینڈ کیے ہیں, وہ اگر امپلیمنٹ ہو جاتے ہیں تو آدھا یا زیادہ کی میں بات نہیں کر رہا, لیکن کافی حد تک لوگوں کی جو سہولت ہے وہ زیادہ بڑھ جائے گی. کتنے میگا واٹ بجلی آپ سیو کریں گے؟ دیکھیں, یہ تو خیر مختلف میجرز ہیں اور اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سا کتنے حد تک امپلیمنٹ ہو جاتا ہے. لیکن صرف جو ایک دن ایکسٹرا چھٹی کا ہے اس میں 700 میگا واٹ جو ہے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں سنڈے کا لوڈ جو کہ چھٹی کا دن ہے اور عام کسی اور دن کا لوڈ جو منڈے یا ٹیوزڈے کا, تو اس میں پورے ملک کا 700. ٹیکنیکلی 3 چھٹیاں ہو جائیں گی, جمعہ ہفتہ اتوار. نہیں, جو دیکھیں نا وہ تو پھر ہمیں وہ دیکھیں بالکل کہہ رہے ہیں الیاس بلور صاحب. آپ مخالف ہیں 2 چھٹیوں کے مخالف ہیں آپ؟ میں بالکل خلاف اس لیے ہوں کہ جمعے کے دن آفیسر لوگ جو ہیں جمعے کی نماز سے بعد ایک دم غائب ہو جاتے ہیں, کوئی نہیں ملے گا آپ کو دفتر. آپ جو 5 بجے تک ٹائم رکھا ہے جمعے کا, کوئی نہیں ملے گا دفتر میں. دیکھیں, یہ انفورسمنٹ کی بات ہے. بات یہ ہے کہ اگر ہم نے صحیح طریقے سے 5 ڈے ویک چلانا ہے, سینٹرل گورنمنٹ کیوں نہیں انفورس کر سکی؟ آپ لوگ انفورس کیوں نہیں کر سکے؟ آپ نے سینٹرل گورنمنٹ 4 مہینے سے چھٹی کیا. سر میں گزارش کر جاؤں, اگر جیسے بینکیں ہیں, بینکوں کو کیونکہ یہ انفورس ہوتا ہے, تو بینکس جب 5 ڈے ویک پہ تھیں تو فرائیڈے پورا کا پورا وہ 5 بجے تک کھلی رہتی تھی. کوئی اجازت نہیں دیتا تھا کہ جی آپ ہم 4:30 بجے چیک لے کے چلے جائیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو. میرا خیال ہے کہ اگر آپ اپنے دفتر میں صبح 8 بجے آنا شروع کر دیں تو باقی بھی آئیں گے. بالکل. اگر وزیر اعظم صاحب 8 بجے آنا شروع کر دیں باقی بھی آئیں گے. بالکل. ویسے شہباز شریف صاحب تو 7:30. دیکھیں, وزیر اعظم صاحب کی آپ بات کرتے ہیں, جب ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ 11 بجے سے پہلے ایئر کنڈیشنرز نہیں چلیں گے, تو آخر میں ایک وقت ایسا لگ گیا تھا صرف وزیر اعظم صاحب ہی کے دفتر میں 11 بجے, چاہے پی ایم ہاؤس ہو چاہے پی ایم سیکریٹریٹ ہو, 11 بجے کے بعد ہی ایئر کنڈیشنرز کھلتے تھے. باقی تمام انفارچونیٹلی دفتروں میں نہیں ہوتے تھے. سو یہ انفورس نہیں ہوتا تھا. سو مقصد یہ ہے کہ اگر ہم نے صحیح معنوں میں یہ بجلی ریٹریو کرنی ہے تاکہ ہم انڈسٹری کو دوسرے پروڈکٹیو طریقوں ڈائیورٹ کر سکیں, تو پھر تو ہمیں انفورس کرنا ہوگا. ہفتے میں 2 چھٹیاں اچھا ہے برا ہے؟ دیکھیں میر صاحب, اگر 5 دن دیانتداری کے ساتھ کام کیا جائے, محنت کے ساتھ اور کمٹمنٹ کے ساتھ کام کیا جائے, تو میرا خیال ہے 2 دن جو ہے نا چھٹیاں ضرور ہونی چاہیے. ساری زندگی ساری دنیا میں جو ہے ساری دنیا میں جو ہے 2 دن چھٹی ہوتی ہے, 5 دن لوگ جو ہے 8-10 گھنٹے کام کرتے ہیں. لیکن آپ نے کہا ایمانداری, تو بری بات کی ہے میں نے. اچھی بات کی ہے, لیکن یہاں تو جمعے کی نماز کے چکر میں لوگ بھاگ جاتے ہیں. یہ نماز دیکھیں, قرآن میں آیا ہوا ہے, قرآن مجید میں آیا ہوا ہے کہ دن جو ہے وہ ہم نے بنایا ہے اللہ تعالیٰ کا فضل دن میں تلاش کرو. یہ قرآن مجید میں آیا ہوا ہے. رات جو ہے ہم نے آرام کے لیے بنائی ہے. ہمارے یہاں پہ جو ہے فضل تلاش کرنا شروع کرتے ہیں ہم 8 بجے کے بعد, جو ہے رات کے 8 بجے کے بعد, اور رات کے 1-1.5 بجے تک دکانیں کھلی رہتی ہیں یا کام جائے. دیکھیں یہ آپ فجر کی نماز کے بعد جو ہے 98% مسلمان اس ملک میں رہتے ہیں. فجر کی نماز کے بعد میں آپ کو بتاؤں, غیر مسلم ممالک میں بھی صبح کام شروع ہوتا ہے. آپ 6 بجے ٹرینوں میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنے کاموں پہ جا رہے ہوتے ہیں. 5 بجے 5:30 بجے ٹرینوں میں بیٹھ کے ہمارے جو کراچی چیمبر کے پریزیڈنٹ ہیں, نہیں میں یہ وہ دیکھیں, ان کو سمجھائیں نا پیار سے. میں نہیں پیار کے ساتھ, میں پیار کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں بنیادی طور پہ اپنی عادات آج سے 30 سال 40 سال پہلے میر صاحب یہی روٹین ہوتی تھی کہ لوگ 7 بجے جو ہے ساری دنیا سڑکوں پہ ہوتی تھی. آپ کہہ رہے ہیں لائف سٹائل تبدیل کریں. بالکل, میری بات دیکھیں میر صاحب بات سنیں, میں آپ کو تھوڑا سا اس ساری پرابلم کی گریوٹی کی تھوڑی سی جھلک دوں. پہلے 3 سال میں ہماری اکانومی نے 3000 ارب روپیہ لاس کیا ہے. 3000 ارب روپیہ الیکٹریسٹی کے بحران کی وجہ سے, انرجی کے بحران کی وجہ سے. ہمارے یہاں پہ ٹیررزم دوسری سب سے بڑی جو ہے وہ پرابلم ہے. ٹیررزم جو ہے اس کا اشر اشیر بھی نہیں ہے جتنی بڑی یہ پرابلم ہے ہمارے ملک کو جو تباہ و برباد کر رہی ہے. یہ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں نا 158 میرے بھائیوں نے, میرے پشتون بھائیوں نے 158 پہ کبھی عمل درآمد نہیں کیا تھا, یہ 173 سے آئین میں موجود ہے.
یہ جب قلت ہوئی ہے وسائل کی تو ہم نے جو ہے وہ ایسی میری بات سنیں پہلے میری بات نہیں نو یہ 173 کا ہے مجھے پتا ہے، میں تو نہیں غلط کہہ رہا. 1973 میں کے آئین میں موجود تھا، 18 امینڈمنٹ میں نہیں آیا یہ بالکل ریکارڈ کی بات ہے. مجھے پتا ہے یار، آج جب وسائل کی قلت پیدا ہوئی ہے تو سندھ نے بھی جو ہے کورٹ میں چلے گئے، 158 انووک کر لیا، انہوں نے بھی 158 انووک کر لیا. کل پنجاب کو اس طرح کی بات کرے گا، بلوچستان اس طرح کی بات کرے گا. ہمارے ملک کی جو اتحاد ہے، جو یونٹی ہے، وسائل کی قلت کی وجہ سے جو ہے وہ پارا پارا ہو رہی ہے. اچھا ایک بات میں بلور صاحب کہنا چاہ رہا ہوں. میر صاحب ایک منٹ، میں نے دونوں بھائیوں کی باتیں میں نے سنی ہیں. دیکھیں میر صاحب، یہ اگر پرسسٹ کی یہ پرابلم جو ہے، یہ پرابلم پرسسٹ کی، میں اپنے ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو نوید، 4 سال میں یہ پرابلم حل ہو سکتی تھی. یہ حکومت ان پرابلمز کو حل کر سکتی تھی اگر پوری طرح نہیں، کم از کم 60-70% لوڈ شیڈنگ جو ہے اس ملک میں، گیس کی بھی کم ہو سکتی تھی اور الیکٹریسٹی کی بھی کم ہو سکتی تھی. اچھا اب ہوگی؟ اب نہیں. دیکھیں یہ ابھی تو جو ہے یہ آپ سیونگ کی بات کر رہے ہیں نا، پچھلا پورا پروگرام جو ہم نے 45 منٹ گزارے ہیں وہ سیونگ کی بات کر رہے ہیں. آپ جو جنریشن کے اوپر بھی بات کریں نا کہ جنریشن کس طرح، اور جنریشن بلور صاحب یہ سارا ٹائم آپ کا لے گئے ہیں، آپ کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، بہت ظلم ہوا ہے آپ کے ساتھ. اب آپ کسی کورٹ میں جائیں، میں نے لینی اجازت، ورنہ وہ کمرشل ڈراپ ہو جائیں گے. میں بات تو کرا، مجھے نہیں کر سکتا، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ بلور صاحب، خواجہ آصف صاحب، جناب نوید قمر صاحب. جی خواجہ آصف صاحب کو آپ نے نوٹ کیا ہوگا، آج انہوں نے اپنا لائف سٹائل چینج کیا ہے، بڑے تحمل سے، بڑے دلائل کے ساتھ بات کی ہے، غصے میں نہیں آئے. نوید قمر صاحب کے ساتھ بھی اتفاق کیا ہے، بلور صاحب کے ساتھ بھی محبت بری باتیں کی ہیں. لائف سٹائل میں کچھ تبدیلی آ رہی ہے، سیاسی پارٹیاں نیشنل ایشوز پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار نظر آ رہی ہیں. یہ ایک اچھی انڈیکیشن ہے اور ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ دیگر معاملات میں بھی یہ صرف ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کی باتیں نہیں کریں گے، باہر بھی کریں گے، کیونکہ باہر بہت سخت گندی زبان استعمال کرتے ہیں. یہ بھی ان کو گریز کرنا چاہیے. لائف سٹائل تبدیل کرنے کی بات کر رہے ہیں تو ہر جگہ پہ لائف سٹائل تبدیل کرنا چاہیے، صرف کیمرے کے سامنے نہیں، کیمرے سے باہر بھی. شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.